السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، من تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عداہ بالفناء والعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سبحان من لا یخفی علیہ اختلاف النیات ولا یعزب عنہ معاصی العباد فی الخلوات، سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد وإلیہ المعاد، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ الملک الذی لا ینازع فی ملکہ ولا یزاد فی حکمہ، یعذب من یشاء بما یشاء کیف یشاء ویرحم من یشاء بما یشاء کیف یشاء، تعذیبہ المسیئین عدل وعفو تفضل، ونشہد ان محمدا سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین، من رکب سفینتہم النجا واہتدا ومن تخلف عنہا غرقا فضل فہوا۔ اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساری تعریفیں، توصیفیں، حمد و ثنا اس خالق کائنات کی ذات سے وابستہ ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہ کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اور ہم سب کو خلق کیا، اور ہمارا مقصد خلقت اپنی عبادت بتایا۔ ایسا دین کہ جس کو پروان چڑھانے کے لیے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ اکبر آپ کو مبعوث فرمایا۔ ایسا دین، ایسا اسلام کہ جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی ذوات مقدسہ کو ہمارا ہادی اور ہمارا رہبر اور ہمارا پیشوا بنایا۔ وہ قوم جو بغیر ہادی کے ہیں ہمیشہ نابود ہونے والی قوم ہے، لیکن وہ قوم کہ جس کا کوئی ہادی ہے، جس کا کوئی رہبر ہے، وہ کبھی نابود ہونے والی نہیں ہے۔ جمعہ کا دن جو عظیم دن ہے، اور اس دن کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو دن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف متوقع ہے ظہور حجت پر، یہ وہ دن ہے ہم سب کے لیے عیدیں ہوتی ہیں۔ ہر عید الاضحیٰ ہے، عید فطر ہے، اور ہم سب کے لیے عید غدیر ہے۔ ہم عید فطر کو عید مانتے ہیں، عید الاضحیٰ کو عید مانتے ہیں، لیکن جو عید غدیر ہے وہ عالم بشریت کے لیے، میرا کہنا ہے عالم اسلام کو چھوڑ دیجئے، عالم بشریت کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ جس دن وہ ہوا جو کسی دن ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، نہ وہ عید فطر کے دن ہوا دین مکمل، نہ عید الاضحیٰ کے دن ہوا دین مکمل، لیکن عید غدیر ایسا دن تھا
کہ جس دن دین کو رسول پاک کے دین کو مکمل کر دیا اللہ نے اور کہا ہم نے تمام نعمتوں کو تم پر سب نازل کر دیا، اب کچھ بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عید کیا کہتے ہیں، غدیر، سب سے بڑی عید۔ لیکن ان تمام عیدوں کے ساتھ میں جو جمعہ ہے یہ غریبوں کی عید ہے، یہ مسکینوں کی عید ہے، اس کی ویلیو بہت ہے۔ جمعے کو ہم لوگ ہلکا نہ سمجھیں، نماز جمعہ بہت بافضیلت ہے۔ نماز جمعہ کو امام خمینی علیہ الرحمہ کہتے ہیں نماز سیاست۔ آپ کہیں گے نماز سیاست کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی سیاست ہوتی ہے؟ ہر جگہ تو سیاست ہے کہ نہیں؟ حکومت میں سیاست، انجمن میں سیاست، ہمارے ہندوستان میں ہم لوگوں میں انجمنوں میں سیاست، یہاں جماعتوں میں سیاست، ٹھیک ہے؟ کہیں گے سیاست، یہ کیسی سیاست؟ یہ جمعہ نماز سیاست کا نہیں، نماز جمعہ کو وہ گندی سیاست نہ سمجھنا، بلکہ ایسی سیاست جو سیاست الہیہ ہے اس کو نماز جمعہ کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ نماز سیاست کیا ہے؟ نماز جمعہ میں آئیں گے آپ، اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے کینے رکھنے والا نہیں ہے، آپس میں سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے، ایک صف میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے قریب ہو کے بیٹھیں گے، نہ یہاں کوئی غریب ہے نہ یہاں کوئی امیر ہے، بلکہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو وہاں غربت اور امیری معیار نہیں ہے، وہاں بندگی کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ اس لیے نماز سیاست قرار کہی گئی ہے کہ یہاں پر سب لوگ ہم لوگ بدھائی ایک جگہ بھیگا تھઈને بیسو چھوں انے ایک بیجا جارے آپس ماں نزدیک ماں بیسو تو اپن ماں شو تھا سے کہ ایک بیجا سے محبت تھا سے ہوے مارا آ بھائی ساتھے ماری دشمنی ہسے چھے ہتی پر آجے جے جمعہ نہ دیوسے ہوں اگر اینا بغل میں آبی نے بیسی گیا چھو تو اینا دل میں مارا ماٹے شو تھا سے محبت۔ پیغمبر کہے چھے کہ آ دین چھے ایوا دین نے کوئی اگر اپنا بھی لینا تو پچھی انسان نے زندگی شو تھا سے کامیاب زندگی کہوائے۔ جمعے کی نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ، یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نماز جمعہ میں کیا کرتے ہیں کہ خطبہ چھوڑ دیں، آغا مکی دیو، آغا جب خطبہ دیتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بندہ خدا، آپ نے نماز جمعہ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ نماز ظہر کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت۔ تو نماز ظہر کی جگہ پر نماز جمعہ آپ اگر وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں تو نماز واجب، جمعے کو واجب کی نیت سے پڑھیں گے، ثواب آپ کو ظہر کا ملے گا۔ تو پھر یہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیسے کہ وہ 4 رکعت ہے یہ 2 رکعت ہے۔ خدا بند عالم نے جمعے کی جو نماز ہے اس کا ثواب کیوں رکھا ہے 4 رکعت کے برابر؟ 2 رکعت خطبے میں ملے گا آپ کو اور 2 رکعت کا ثواب نماز میں ملے گا۔ جمعے کی نماز خطبے کے ساتھ میں، خطبہ سنیں، ضروری نہیں ہے کہ خطبہ جو ہے وہ گھنٹوں کا ہو جائے، نہیں، وقت کے اندر میری کوشش رہے گی انشاءاللہ آپ لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو تھکائیں گے کسی بھی دن نہیں، بس اتنا بیان ہوگا جو مفید ہو۔ کم کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ، کم سنو لیکن مفید سنو۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا ہم بیان دے دیں اور سب کے سر سے چلا جائے، ایسا بیان کوئی مطلب کا نہیں ہے، بلکہ وقت کے اندر کم مفید جو سمجھ میں آ جائے، جس سے کوئی جوان بھی نہ تھکے، بزرگ ہمارے حضرات کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے۔ بہرحال کہ نماز اور خطبہ کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے۔ نماز سیاست کا جو ایک اور رخ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر مظلوموں کے ساتھ میں ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ضروری یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں بیان ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلسطین کا ہم سے کیا مطلب ہے، وہاں شیعہ بہت کم ہیں، شاید اکا دکا دکھائی دیں۔ بندہ خدا، عقل پہ تمہاری پتھر پڑ گیا ہے، ہمیں شیعت سے سروکار نہیں ہے، ہم کو اسلام سے مطلب ہے۔ جہاں جہاں پر اسلام پہ ظلم ہو رہا ہے ہمارا آواز احتجاج بلند ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ جب آپ کو کوئی ٹارگٹ بنائے گا تو وہ شیعہ سمجھ کے، مسلمان پر سمجھ کے، نہیں شیعہ سمجھ کے آپ کو ٹارگٹ نہیں بنائے گا، مسلمان سمجھ کے ٹارگٹ بنائے گا۔ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کون ہے، بلکہ یہ سوچے گا یہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دو۔ آج ہندوستان میں دیکھ لیں آپ، حکومتوں میں کیا ہو رہا ہے، بہت سی
جہاں بہت سی ایسی ایالتیں ہیں کہ جہاں کے اوپر مشکلات ہیں، واقعاً مسلمان سارے مسلمان، اور ہم شیعہ حضرات بعض جگہ کے اوپر کیا کرتے ہیں، خوش فہمی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے۔ وہ لالی پاپ کیا ہے کہ تم جلوس نکالو جتنا دل چاہے، ہم اتنے میں اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ جب ان کی اکثریت ہے، جب ان کے پروگراموں کو روکا جائے گا تو آج ان کے پروگراموں کو روکا گیا ہے، کل آپ کو شکار بنایا جائے گا آٹومیٹک۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو برا دیا گیا ہے۔ فلسطین میں اگر ظلم ہوگا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اہل سنت کے ساتھ میں ظلم ہوگا، بلکہ شیعوں کے ساتھ میں ظلم، گیہوں کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں، گھن بھی پستا ہے، بھلے وہ اتنے ہی ہوں لیکن پسے گا۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، ظالم ترین حکومت کا نام، ملعون ترین، خبیث ترین اگر حکومت کا نام کوئی ہے تو میری نظر میں کون ہے؟ سعودی عرب ہے، لعنت اللہ۔ ایسی حکومت کہ جس حکومت میں وہ مزار جو مقدس مزار تھے ان کو منہدم کر دیا گیا۔ ایسی حکومت، ایسی ذلیل حکومت جس کی نظر میں روضہ رسول کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب کوئی روضہ رسول کو چومنے کے لیے جاتا ہے، بوسہ لینے کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں بدعت ہے، حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں ہر چیز میں بدعت لگتی ہے، کیا اپنے گھر میں جاتے ہو کسی چیزوں کچھ چیزوں کا تم بوسہ لیتے ہو، وہاں بدعت نہیں ہے؟ رسول تمہارے لیے بدعت ہے، رسول کا بوسہ لینا بدعت ہے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کی مزار منہدم ہو چکی ہے۔ آپ جائیں جنت البقیع میں دیکھیں، ہم لوگوں کے گھروں میں روشنی ہے، لیکن سید کونین کی قبر کے اوپر کیا روشنی وہاں موجود ہے؟ ان خبیثوں نے وہاں پہ روشنی باقی نہیں رکھی۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری نظر میں سب سے ملعون اگر کوئی حکومت ہے اور کوئی ملک ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ جس ملک میں اہل بیت کے خلاف کوئی کام انجام دیا جائے اس سے بدتر کوئی حکومت نہیں ہے۔ آج ہم نے کلاس سے مجلس میں خطاب کیا تھا کہ گاندھی سے پوچھا گیا انقلاب کہاں سے لائے، تو انہوں نے کہا کہ حسین سے میں نے انقلاب کو سیکھا ہے۔ جو ایک دوسری قوم ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے انقلاب سیکھ سکتی ہے، کچھ سیکھ سکتی ہے، لیکن وائر رسول کی امت جو رسول سے کچھ نہ سیکھ سکی بلکہ اسی کی آل کے اوپر ظلم اور جور ان کی زندگی میں ان کی وفات کے بعد بٹھایا گیا اور آج تک وہ سلسلہ باقی ہے۔ لیکن ہماری فریاد ہے حضرت حجت سے کہ مولا آپ کا جب ظہور ہوگا اس دن اس حکومت کی اوقات پتہ چلے گی کہ یہ حکومت ہے کیا۔ وہ دن ہوگا کہ جس دن یہ حکومت آپ کے قدموں کے نیچے گری ہوئی نظر آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ تیرا اقتدار کتنا ہے، تیری طاقت کتنی ہے۔ ہماری فریاد اس دن کے لیے ہے، لہذا ہمیں اپنے کو آراستہ کرنا ہوگا اس دن کے لیے۔ ہم کیسے آراستہ ہوں گے؟ یہاں پہ اپنے بلال حضرات بھی ماشاءاللہ سے موجود ہیں، آپ لوگ آئے ہیں، واقعاً یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں۔ کیوں؟ رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول فرماتے ہیں انا احب اذان البلال، مجھے محبت ہے بلال کی اذان سے۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ وجعل خدہ علی خدہ، اپنے گال کو وجعل خدہ علی خدہ یعنی رخسار کے اوپر کس کے رکھا ہے؟ جناب جون کے۔ کون تھے؟ بلال حبشی، یہ بلال تھے جناب جون۔ امام نے عظمت بتائی ہے، لہٰذا ہم آپ لوگوں کا خیر و مقدم کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں مسجد میں ہماری، اور آپ لوگ رونق ہیں، ہماری رونق ہیں، ہماری مجالس کی، ہماری مساجد کی، ہماری محفلوں کی رونق ہیں، ہماری محبتیں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہیں۔ اور یہ تقریباً میں اکثر جماعتوں میں کہتا ہوا گزر رہا ہوں جلدی باتوں میں، انشاءاللہ چونکہ آج کا ٹاپک ذرا سے 2-3 حدیثیں بیان کرنا ہے، لیکن میں نے کہا کہ غریبوں کی عید ہے جمعے کا دن، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے نہیں، تو جو یہ لوگ آتے ہیں ان کے لیے کار خیر تھوڑا سا جو بھی ہو سکے، جتنا بھی آپ کی کیپیسٹی میں ہے، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے پورا گھر لوٹا دیں، نہیں، جو کیپیسٹی میں ہے سب لوگ چپکے سے اکٹھا کر کے اور دے دیں، تاکہ ان کا جب
پیٹ بھرے گا تو ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی. ہمیں دعا کی ضرورت ہے. آج کے دن میں جو ہم لوگ انسیف اپنے کو محسوس کر رہے ہیں, جب ہم لوگ ایثار کریں گے, ہم لوگ کسی کی مدد کریں گے, ہم لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے, تو اللہ ہم کو ہماری حفاظت فرمائے گا. عزیزان محترم, جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہ ماہ رمضان ہے, ماہ مبارک, صلہ رحم کے دن ہے, عبادت کا دن ہے, ایثار کا دن ہے. صلہ رحم کے بارے میں جلدی سے بس اپنے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں. صلہ رحم کے بارے میں ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم. جو سب سے جلدی آپ کو کسی کام کا جو صلہ ملے گا اور ثواب ملے گا, سب سے تیز وہ کیا ہے؟ صلہ رحم. صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. صلہ رحم یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے, ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں, تو پہلے اسے کھلائیں. جیسے امیر المومنین نے جناب سیدہ کی ایک خواہش کو ایک مسکین کے اوپر قربان کر دیا کہ آپ یہ مسکین کی خواہش مٹ جائے, اور اللہ جو ہے یہ دیکھنے والا ہے. اور یہ اسے کہتے ہیں صلہ رحم, اسے کہتے ہیں ایثار. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ, انا صلۃ الارحام لمن موجبات الاسلام ان اللہ سبحانہ امر باکرامھا. امیر المومنین فرماتے ہیں صلہ رحم واجبات اسلام میں سے ہے. اسلام کی جو واجب چیزیں اسلام میں ہیں اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صلہ رحم ہے. اور اس صلہ رحم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے, اس کی پذیرائی کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے, امرا باکرامھا. اس کی قدر جانو, اس کی منزلت جانو. اس لیے کہ جب آپ صلہ رحم کریں گے تو آپ کی پتہ نہیں کتنی مشکلات اس صلہ رحم کے طفیل میں حل ہو جائیں گی, جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, آپ ارشاد فرماتے ہیں صلۃ الارحام تحسن الخلق وتسمح الکف وتطیب النفس وتزید فی الرزق وتنزع فی الاجل. آپ امام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام؟ امام فرماتے ہیں صلہ رحم اخلاق کو بہتر بناتا ہے, بد اخلاق کو با اخلاق بنا دیتا ہے. ایک بد اخلاق انسان ہے, کسی سے سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتا ہے, ہمیشہ مونڈا جیسے نا ٹیڑھو رہے چھے بدائی سے. تمہیں سلام کرو آفرین علیکم السلام આમ કરીને તમને કહેશ તમે صلہ رحم કરો, તમારા જે اخلاق છે આ સારા થઈ જશે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે તમારા હાથ જે છે તમારા હાથ જે છે મોટો હાથ થઈ જશે. શું મોટો હાથ કેમ થઈ જશે? અમુક લોકો જે છે કંજૂસ છે, એના પાસે પૈસા છે, બધું છે, પણ વાપરતો નથી. કેમ કે જેટલો પળ છે એના માટે છે. હલ મિન મઝીદ, જેટલા પળ છે મારા માટે છે, મારા પાસે આવી જાય, જેટલા પળ આવે એને ભરાઈ જાય. ઇમામ ફરમાવે છે જ્યારે તમે صلہ رحم કરશો તો શું થશે? તમારા હાથમાં બરકત થશે, તમારા હાથ વધશે. જ્યારે તમારા હાથ મોટો થશે, બરકત થશે, અલ્લાહે તમારી મદદ કરશે અને એટલા મોટા તમને સવાબ આપશે અને તમારા રિસ્કમાં એટલો વધારો કરશે કે તમે ગણી નથી શકતા. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે તમારા નફ્સના પાક કરે છે. ઇન્સાનના અમુક ટાઈમ એવા હોય કે ઇન્સાન ગલત કામ કરવા માટે એકદમ રાજી છે. ગલત કામ કેવી રીતે છે? અમુક લોકો ગંદી ફિલ્મ જોવે છે, નફ્સને આપણા ગંદા કરે છે. फिल्म गंदी देख रहे हैं, क्या हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नफ्स गंदा हो रहा है. हम उल्टी सीधी सोबतों में गंदे दोस्तों के साथ बैठ गए हैं, ठीक है, वो दोस्त जो हमको गुमराह कर रहे हैं. इंशाअल्लाह आगे खुतबों में बयान करूँगा, ये लंबी तफसील है. बहरहाल आपके नफ्स को पाक करेगा सिले रहम, आपके रिस्क में वधारो, तुजीदो फिर रिस्क, आपके रिस्क में बरकत आपेगा, आपका रिस्क बढ़ेगा और मौत जो है वो आपसे दूर हट जाएगी. अल्लाह आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा?
اضافہ کرے گا۔ عزیزان محترم، جمعے کے فوائد ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ جمعے کے دن میں حاضر ہوں۔ ہم بہت ٹوک میں انشاءاللہ خطبے کو بتائیں گے، کم ٹائم میں مفید بیان ہماری کوشش رہے گی کہ مفید بیان ہو، آپ لوگ سنیں سمجھیں، اور جمعے میں یہ نہ ہو کہ کل جو جیسے اعلان ہوا کہ جو اگر 5 لوگ نہیں ہوں گے تو جمعہ جیسے پتی جاسے پتی زور نہیں نماز تو اللہ نہ کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے لوگ ہیں؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 لوگ جب ماشاءاللہ سے آج جمع ہیں، تو ایسا نہ ہو یار کوئی دن 5 لوگ بھی نہ ہو اور جمعے کی چھٹی ہو جائے، ہمارا بھی کام اس دن چھٹی پہ لگ جائے، تو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جمعے کی نماز کی برکت ہے، آپ لوگ خود احساس کریں، جب نماز جمعہ پڑھ کے اپنے گھروں میں جائیے گا تو آپ کو برکتیں معلوم پڑیں گی جمعے کی، کہ کیا ہوا آج ہماری وجود میں، ہمارے جسم میں کتنی چینجنگ ہوئی ہے، یہ آپ کو گھر جانے کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ جب تمہیں گھرے وٹاس ہو تو گھر والی تم نے ضرور بول سے کہ تمہیں آج تمہارا وجود میں کئی فیر تھیا چھے، آج جمعانی برکت چھے بھائی، تم نے احساس نہ تھا پر آ لوگوں نے احساس تھائے چھے۔ میں کہتا رہتا ہوں واقعاً اگر ابھی جمعے کی نماز میں خواتین کا آنا شروع ہو جائے نا، آپ سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی۔ مجلسوں کی زینت خواتین ہیں بھائی، ہم خود ہیں مرد، لیکن ہم اپنی کمیوں کو خود بیان کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں ہیں، وہ ان کی وجہ سے مجلسیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کروں گا۔ وقت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ختم نہ ہو، بہرحال ہماری دعا ہے کہ معبود ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، اور سب سے بڑی دعا ہے ظالم حکومتوں کو نابود فرما۔ معبود ہم سب کو کی حفاظت فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، قائم آل محمد حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللهم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب هو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا الہ الا هو العطوف علی العباد بجودہ والاواد علی المذنبین بحلمہ، نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ، الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ، اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ اما سلف من ذنوبکم والانابہ عن الاوزار التي اثقلت ظہورکم، فإنه تعالی کریم بکم رؤوف علیکم یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، وقال قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلوات علی نبیہ وحبیبہ، فقال تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد
وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سیدت نساء العالمین وبضعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى الحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا صلی علی محمد وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر اللہم صلی محمد وآل محمد وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام اللہم صلی محمد وآل محمد اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان حادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام متصلت اللیالی والیام اللہم عجل فرج وسہل مخرجا اللہ